اچھا، انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اصحاب الکہف کا جو کتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتابیں بھری پڑی ہیں اور بہت سی تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی یہ جملہ آ گیا کہ اصحاب الکہف کا جو کتا ہے وہ بالکل جنت میں داخل ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اچھا، کچھ کتابوں میں اور کچھ مفسرین وہ اصحاب الکہف کے کتے سے آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے اس کو بھی شامل کیا کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوگی۔ پھر کچھ آئے رائٹرز آئے، مصنفین آئے اور تفسیروں کے اندر بھی اس چیز کو داخل کر دیا گیا کہ بعض افراد نے اس پر زیادتی کی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے جو حمار کا ذکر ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، جس گائے کو ذبح کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی جنت میں جائے گی، اور جس مینڈے کو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں فدیے کے طور پر ذبح کیا گیا وہ بھی جنت میں جائے گا، ہد جنت میں جائے گا جس کا ذکر قرآن میں ہے، نملہ جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ جنت میں جائے گی، اور اس کے علاوہ حوت حضرت یونس علیہ السلام والی جو مچھلی تھی وہ بھی جنت میں جائے گی، اور اس کے علاوہ جو شہد کی مکھی ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا۔ اچھا، تو میں جو سمجھا رہا تھا آپ لوگوں کو اس کو دوبارہ سے سمجھیے اچھے طریقے سے۔ تفسیر کی کتابوں میں اور خاص طور پر ماضی میں بہت سے روایتی مفسرین جو آئے، ایسی چیزیں کتابوں میں کثرت کے ساتھ مل جاتی ہے، بلکہ اصحاب الکہف کا کتا جنت میں جائے گا اس بات کو علامہ آلوسی لکھ کے گئے ہیں کہ وقد اشتہر القول بدخول قلب اہل الکہف الجنہ، کہ اصحاب الکہف کا جو کتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ چیز تو مشہور ہے، ایک بہت زیادہ کتابوں میں بھی آئی ہے، تفسیر کی کتابوں میں بھی آ گئی۔ کیا کیا جائے؟ وہی کیا جائے گا جو اصول، جو پیمانے ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں، ہم نے اسی کے اوپر ہی رہنا ہے۔ یہ چیز ہمیں متاثر نہ کرے کہ کچھ باتیں کتابوں میں بہت زیادہ آئی ہیں لہذا ہمیں ماننا ہی پڑے گا۔ اس تصور کو میں بار بار کوشش کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے، چاہے کتابوں میں بار بار چیز آئی ہو، تفسیر کی کتابوں میں خاص طور پہ، لیکن اگر وہ اصول دین سے مطابقت میں بات ہے مانیں گے، نہیں ہے تو رد کر دیں گے، چاہے وہ کثرت کے ساتھ کتابوں میں ایک بات گھوم رہی ہو۔ یہی چیز ہے کہ میں حوالے دے دیتا ہوں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تفسیر میں آپ دیکھیں گے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ الحیوانات المستحسنہ فی الدنیا تدخل الجنہ علی کیفیت لائقہ۔ بہت سی کتابوں کے اندر آیا کہ قرآن پاک میں ہر وہ جانور جس کی تحسین بیان کی گئی ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن آخر میں کہہ رہے ہیں علامہ آلوسی وَلَٰكِن لَيْسَ فِي ذَلِكَ خَبْرٌ يُحَوَّلْ عَلَيْهِ، لیکن ایک بھی خبر قرآن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جس پر ہم اعتماد کریں اور یہ بات کہیں۔ یہ ہے ہمارا اصول۔ اصول کیا ہے؟ جب آپ اللہ کی طرف کسی چیز کو منسوب کر رہے ہیں، جب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی چیز کو منسوب کر رہے ہیں، دین کی طرف کسی چیز کو منسوب کر رہے ہیں، اس انتساب کے لیے دلیل چاہیے، ٹھوس دلیل چاہیے جس میں شک بھی نہ ہو، شبہ بھی نہ ہو، اطمینان اور اعتماد پیدا ہوتا ہو کہ ہاں یہ بات ہمارے دین کی ہے، یہ بات اصول سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ہم نے تحقیق کرنی ہی کرنی۔ لہذا ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو چاہے کثرت سے کتابوں میں آ رہی ہو، ہمارے پاس اگر اللہ کی طرف، اس کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف، دین کی طرف منسوب کرنے کے لیے ٹھوس دلائل ہی نہیں ہے، ہم انتساب نہیں کریں گے، اس بات کو رد کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو دو طرح کے علماء ملیں گے، کچھ لوگ جو ان کتابوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار روایتی تفسیر کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ اصحاب الکہف کا کتا جنت میں داخل ہوگا، اس طرح بہت سے جو جانور قرآن نے ذکر کیے وہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے مقابلے کے اندر محققین علماء کرام آ جاتے ہیں اور محققین علماء کرام کا سٹینڈ اس سے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ میں اس پہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں، محمد بن صالح عثیمین صاحب کا ایک دو لائنیں میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ان کے شاگردوں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں کہ اصحاب الکہف کا کتا جنت میں داخل ہوگا؟ آپ دیکھیے گا یہ محقق گزرے ہیں، ان کا انداز بیان بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ محمد بن صالح عثیمین صاحب نے سب سے پہلے ذکر کیا اذا جاء مثل هذه السؤال، جب کبھی آپ لوگوں کے پاس ایسا سوال آئے فطرحوا، اس سوال کو پرے پھینک دیا کرو، لأن هذا لا فائدۃ منه فی الواقع، حقیقت میں ایسے سوالات سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں وَهَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا لَوْنُ قَلْبِ أَهْلِ الْكَهْفِ، کہ اصحاب الکہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، ایسے جو مسائل ہیں، اس کی عمر کتنی تھی، وہ کس انداز کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وَهَلْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَوْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، یہ کتا جنت میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا۔ ذکر کرتے ہیں کُلُّ هَذِهِ مَسَائِلُ لَغْوٌ مِّنَ الْعِلْمِ، کہہ رہے ہیں یہ لغو بحثیں ہیں ساری کی ساری، اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔
اچھا لغو کیوں قرار دی؟ خود آگے محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں اگر اس بات کا تعلق ہمارے دین سے ہوتا اللہ بیان کر کے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طور پر ثابت ہوتا کہ پھر ہمیں شک و شبہ نہ رہتا۔ ہمارے دین میں جب یہ چیز بالکل ثابت نہیں ہے تو ہم ان لغو بحثوں کو دین سے نسبت کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے نسبت کیسے دوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نسبت کیسے دوں؟ دین سے کیسے نسبت دوں؟ جزم کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ لہٰذا یہ وہ بات دوبارہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ روایتی تفسیر کی کتابوں میں بہت سی لغو بحثیں بھی موجود ہیں جس پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی، اور نہ سنت سے نہ قرآن پاک سے۔ اور اب یہاں دو طبقے بن جاتے ہیں، بعض لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار کثرت سے ایک بات آ رہی ہے ہمیں ماننا ہی پڑے گا، اور ایک جن کا پیٹرن سیٹ ہوتا ہے وہ علماء وہ محققین اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے کہ یار 4 کتابوں کے اندر آ گیا 5 کتابوں میں آ گیا، بات ٹھیک آئی ہے یا نہیں، وہ اسی اصول سے اس چیز کو چیک کرتے ہیں جو قرآن پاک ہمیں بیان کر کے گیا۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ ہم جب انتساب کرتے ہیں کسی چیز کا قرآن کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا دین کی طرف، ہمارے پاس ٹھوس دلائل ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی بھی اری گری کتاب سے آئی بات کو قرآن کا واقعہ بنا لیں، ہم کسی بھی تاریخی واقعے کو اٹھا کے قرآن کا قصہ بنا لیں، ہم کسی بھی ذریعے سے آئی ہوئی بات کو قرآن کی شرح اور تفسیر بنا دیں۔ یہ اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا ایک دو چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جو جانور ہیں، جو دنیا میں جانور ہیں، یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ قرآن پاک میں اس چیز کی کوئی تفصیل ذکر نہیں ہے، کچھ بات منقول نہیں ہے کہ آخر کار ان جانوروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا یا نہیں۔ لہٰذا علم کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، ہم اپنی طرف سے اب قیاس آرائیاں نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی ایک اصول جاری ہوتا ہے جس کو ذہن میں رکھیں، ہر وہ چیز جو غیب کی بات ہو اللہ نے اگر ذکر نہیں کی ہم خاموش ہو جائیں گے، اس لیے کہ غیب ہم جانتے نہیں، ہم اس باب میں اس دروازے میں کیسے داخل ہو جائے کہ جس کے علم کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے یہ جو جانور ہیں اس دنیا میں جو ہے ان کا حشر جب روز محشر ہوگا ان کا بھی حشر ہوگا، یہ چیز قرآن پاک میں نص ہے، اللہ نے ذکر کیا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ہم اس کو اٹھانے پر قادر ہیں اور ہم اس کو اٹھائیں گے، اور یہ چیز چونکہ قرآن پاک میں ذکر ہے لہذا حشر ضرور ہوگا، انسان بھی بروز محشر جس وقت دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ سب کے سب جانور بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد ان جانوروں کا کیا ہوگا؟ جنت میں داخل کیے جائیں گے کسی الگ کیفیت میں یا ان کو ختم کر، اس کے بارے میں چونکہ قرآن پاک نے کوئی تفصیل ذکر نہیں کی ہم اپنی زبانوں کو بند کر لیں، بالکل اچھی بات۔ ایک چیز اور میں ذکر کر دوں، کیا جنت میں جانور ہوں گے یا جنت میں جانور نہیں ہوں گے؟ اچھا یہ دنیا والے جانور کی بات نہیں کر رہا، صرف کیا جنت کی نعمتوں میں جانور ہوں گے؟ بالکل، یہ چیز قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور جو جنتیوں کو انعامات دیے جائیں گے، جو وہاں پر وہ خوراک کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، ان کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جنتیوں کے لیے وہاں پرندوں کا گوشت ہوگا جس کو وہ چاہتے ہوں گے کہ وہ کھائیں، انہیں ملے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اسی طرح جنتیوں کے لیے نعمتوں میں سے گوشت بھی ہوگا جس کو وہ چاہتے ہوں گے وہ ان کو ملے گا۔ لہذا جنت کے اندر گوشت کا ہونا، پرندوں کا ہونا اور ان کی خوراک ان کو ملنا، غذا کے طور پر ان کو ملنا، یہ واضح دلالت کرتا ہے کہ جنت میں حیوانات اپنی شان کے لائق ہوں گے، لیکن ان جانوروں کو یا جنت کی نعمتوں کو اس دنیا کی نعمت سے صرف ایک نام کی مشابہت ضرور ہوتی ہے، نام کی تشبیہ ہے، کیفیت کی تشبیہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ جو نعمتیں ہیں جنت کی اعلیٰ درجے کی ہیں، ہم صرف نام کی مشابہت کی بنیاد پر سمجھ سکتے ہیں بس، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو جنت کے اندر پرندے جانور ہوں گے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے، حشر ہوگا ان جانوروں کا، یہ بھی بات قرآن پاک سے ثابت ہے، بس اس کے بعد کیا ہوگا قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ اور اس دنیا میں رہنے والے جو جانور ہیں، چاہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذبح کردہ گائے ہو، اس کے علاوہ شہد کی مکھی، نملہ، ہدہد جس کا ذکر قرآن نے کیا، یہ سب جنت میں داخل ہوں گے، اس بات کا کوئی ثبوت قرآن پاک میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ایسی لغو بحثوں سے۔ تو دوبارہ اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھیں، میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، جب تفسیر کی کتابوں میں ایسی باتیں ملے ہم نے اصول سے دیکھنا ہے
کہ ہم اس کا انتساب اللہ کی طرف کر سکتے ہیں یا نہیں، دین کی طرف کر سکتے ہیں نہیں۔ اگر ہماری اس اصول پر بات پوری نہیں اترتی ہوگی تو کتابوں کے اندر آنا بات فقط انف نہیں ہوتا کہ ہم اسے مانیں گے ہی مانیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔